ابا صالح التماس دعا، هر کجا رفتی یاد ما هم باش. نجف رفتی کاظمی رفتی کربلا. ابا صالح التماس دعا، هر کجا رفتی یاد ما هم باش. نجف رفتی کاظمی رفتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. Assalamu alaikum everyone, this is me Sayyida Anam Naqvi with my khwahar Aruj Naqvi and you're watching Anam and Aruj Naqvi Official. ایک ایسا چینل جہاں پہ مجرب اعمال، دعائیں، اسپریچول جرنی اور اگر زندگی کے کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں تو سب محمد و آل محمد کے توسل سے، ان کے وسیلے سے انجام پا رہے ہیں. اس سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعائے کمیل کو انتہائی روحانی انداز سے سنا اور اس سے کنیکٹ کر پائے. دعائے کمیل آپ کے لیے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب اس سے ترجمہ کے ساتھ کنیکشن فیل کر سکیں. ہم بہت سی دعاؤں کو، بہت سی آیات کو صرف پڑھ جاتے ہیں، لیکن روح کو تبھی محسوس ہوتا ہے جب ان الفاظ کو لذت لے کر پڑھیں. عبادت کی بھی ایک لذت ہے جو پروردگار نے گناہ گاروں کے لیے حرام کر دی، لیکن دعائے کمیل اور ایسی دعائیں ہمیں تعلیم کی ہیں کہ جس سے گناہ گار بندوں کو ایک آسرا ملتا ہے. اور ہم نے وہی کوشش کی کہ ایسے اعمال پیش کیے جائیں جو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اطہار سے منسوب ہوں، جو ان کے تعلیم کرتا ہوں اور اتنے مجرب ہوں کہ جن کو علماء نے اور فقہاء نے خود مشاہدہ کیا اور خود انہوں نے تجربہ کیا ہو، وہی اعمال آپ کو دیے جائیں، اس سے مومنین کو استفادہ حاصل ہو. آج بھی موضوع گفتگو ایک دعا ہے، کیونکہ آج کیا ہے؟ شب بدھ ہے. شب بدھ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، شب بدھ بہت خاص ہے. جیسے کہ شب جمعہ خاص ہے تو شب بدھ میں کیا مناسبت ہے اس کے حوالے سے کہ جب کہا جاتا ہے کہ شب جمعہ میں عبادت بجا لائی جائے، حدیث قصہ، دعائے کمیل تلاوت کی جائے، زیارت سید الشہداء پڑھی جائے اور دیگر اعمال، تو شب بدھ بھی انتہائی اہم دن ہے اس حوالے سے کہ یہاں پر دعائے توسل تلاوت کی جائے. پروردگار عالم نے ہر دنوں کو جو ہے رحمت اور برکت بھر کے رکھ دی اس میں، اور مومنین کو اس کو کہا کہ سمیٹ لو. ابھی ہم پر ہے کہ ہم ان دنوں کو ویسے ہی گزار دیں یا ان کی مناسبت سے کچھ دعائیں جو اولیاء خدا نے ہمیں تعلیم کی ہیں ہم ان پر عمل کریں. تو شب بدھ امام زمانہ سے منصوبہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. کہ مسجد جمکران جو لوگ گئے اور جو نہیں گئے، پروردگار سب کو لے کے جائے. مسجد دعائے توسل پڑھنے کا یہ دن آپ مغرب کے بعد، مغرب عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کر لیجئے. جیسا کہ نام ہے دعائے توسل، تو ہم توسل پر بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے ایسی پاکیزہ اور معصوم ہستیوں کا واسطہ دیا جائے کہ جن کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو عروج ملے، بقا ملے. اور اللہ نے یہ ہستیاں جو خلق کیے ہیں، آدم علیہ السلام کی توبہ بھی ان ناموں کے صدقے مقبول فرمائی. تو کیوں نہ خدا کو شب بدھ واسطہ دیا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی دختر جناب سیدہ کا، ان کے داماد مولا علی مرتضیٰ، ان کے وصی علی مرتضیٰ کا، مشکل کشائے دو جہاں کا، اور کیوں نہ واسطے جائے سیدہ شباب اہل الجنہ اور تمام 12 اماموں کا. تو میں مینشن کر دیتی ہوں کہ ہر حاجت کے لیے ہے ایک معصوم سے منسوب، کے شادی کے لیے اس معصوم کا واسطہ دو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، رزق کے لیے اس معصوم سے توسل کرو، گھر کے لیے ان معصوم سے توسل کرو. ان ہستیوں نے میں بے تحاشا دیا. لیکن دعائے توسل اگر اب سے ویڈیو کو جوائن کر رہے ہیں تو یہاں پر بیٹھ جائیے، کیونکہ بھی دعائے توسل کی کرامات اور معجزات
کب پڑھنی چاہیے، کتنی بار پڑھنی چاہیے، پڑھنے کا اچھا ٹائم کون سا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور آپ کی زندگی میں کتنا یہ ریولوشنائز کر دے گی آپ کی لائف کو، یہ سب برکات ہم پیش کرنے والے ہیں۔ تو آپ سب سسٹر سے درخواست ہے ابھی جوائن کے ابھی بیٹھ جائیے۔ تو عروج جیسے کہ توسل میں کہا گیا کہ وسیلے سے مانگتے ہیں، ہر دعا ایک معصوم سے منسوب، لیکن ہم دیکھتے ہیں بارہا ایک ایک حاجت کے لیے 25 اعمال ہوتے ہیں، 50 دعائیں۔ تو ہماری خواہران پوچھتی ہیں کہ بھئی 50 دعائیں کیسے پڑھیں، اتنی طویل دعائیں، بے شک چاہے اولاد کے لیے، آپ بزنس کے لیے، کچھ بھی، تو کچھ چھوٹا سا عمل بتائیں۔ تو یہ دعائے توسل جو ہے ایک ایسی دعا ہے، اس میں تمام معصومین کا واسطہ دیا جاتا ہے، رسول خدا سے لے کر امام زمانہ تک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تمام معصومین کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ پلس پوائنٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس سے آپ کی رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ آج وہ کی دینے والے ہیں جو تمام لاکڈ دعاؤں کو کھول دے گی۔ آپ کہیں گے کہ ہر دعا کے بارے میں نہیں، ہر دعا کی کوئی خاص خاصیت ہے، لیکن دعائے توسل میں سب خاصیتیں ہیں کہ جب رکاوٹیں ہیں اور بندشیں ہیں تو یہ ایک ایسی چابی، ایک ایسی کنجی ہے دعائے توسل کہ جو تمام تالوں کو کھول دے گی، کیونکہ اس میں ہر معصوم کا ذکر آئے گا اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ عروج کیا فضائل پیش کرنا چاہیں گے دعائے توسل؟ دعائے توسل کے سب سے پہلے علم ہی آپ کو بتا چکی ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو الگ الگ معصوم سے بھی توسل کرنا چاہیے، اور آپ کرتے بھی ہیں۔ لیکن شب بدھ دعائے توسل کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اگر آپ کی مشکلات کا اور کچھ ایسا جو ہے تالا ہے، جو آپ کی پرابلمز جو ہیں وہ اس میں آ چکی ہیں، تو ان پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے جو ہے آپ کو ایک کی ضرورت ہے، ایک چابی کی ضرورت ہے، جو کہ دعائے توسل ہے۔ اور توسل کیونکہ نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے، اس میں آپ ایک معصوم سے نہیں، اب تمام معصومین سے توسل کر رہے ہیں، مانگ اپنے رب سے رہے ہیں، لیکن توسل کس سے کریں، واسطہ کن کا دے رہے ہیں، تمام معصومین کا دے رہے ہیں۔ جیسے ابھی انم آپ کو بتا ہی رہی تھی، اور میں ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آیت اللہ میراث جواد ملکی تبریزی اپنی کتاب مراقبات میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ کن جو ہے ہستیوں کا واسطہ دے کر جو وہ توسل کر سکتا ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پاک بی بی اور امام تقی الجواد کے جو ہے ان سے، امام علیہ السلام سے توسل کریں۔ ان دو ہستیوں کے جو ہے نام سے، ان کے صدقے سے، ان کے واسطے سے آپ اپنے پروردگار عالم سے، اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو توسل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ظالم شخص جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے اور اب اس کے ظلم سے مجبور ہو چکے ہیں، تو آپ مولا امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا واسطہ دیں گے، ان کے توسل سے اپنے پروردگار سے دعا کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ سفر میں ہے، پریشان ہے، اس کو سفر میں مشکلات آ رہی ہیں، تو وہ کس ہستی کا واسطہ دے گا؟ امام علی رضا علیہ السلام کا واسطہ دے گا۔ اگر کوئی شخص امور آخرت میں سے کوئی چیز چاہتا ہے کہ ہماری آخرت بخیر ہو، ہماری آخرت میں ہمیں آسانی ہو، تو وہ واسطہ دے گا امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ اور اگر کوئی حاجت قبول نہیں ہو رہی، سب سے بڑھ کر آپ کی حاجات میں جو مشکلات آتی ہیں، ہم نے بتایا تھا ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے سے روکتے ہیں، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے استغفار اور صلوات ہم نے آپ کو تاکید کی تھی، اور اپنے لیے بھی، اور حاجات کی قبولیت کے لیے بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مہدی علیہ السلام، امام آخر الزمان کا جو ہے آپ واسطہ دیں، کیا ان کے صدقے سے، ان کے توسل سے آپ دعا کریں گے۔ اور لہٰذا کیونکہ ہم آج دعائے توسل کی بات کریں، جس میں آپ تمام معصومین سے توسل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے، یہاں تک کہ خاص طور پر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور حصول اولاد کے لیے، دعائے توسل میں آپ جب تمام معصومین کا نام لے کر بارہا ان کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے، پھر اپنے رب کو پکار رہے ہیں، تو بہترین دعا ہے ہی واسطے کی، ہے ہی توسل کرنے کی، کہ جب آپ اپنے رب سے اس کی پسندیدہ ہستیوں کے واسطے سے صدقے سے مانگیں گے، تو وہ کیوں کر آپ کو عطا نہیں کرے۔ دعائے توسل ایک ایسی معجزانہ دعا، ایک ایسے حیران کن واقعات آپ کی زندگی میں برپا کر دینے والی دعا۔ تو سوال آپ کا یہ ہوگا، یہ کون سی دعا ہے، یہ دعا ہم تک پہنچی کیسے ہے، یہ دعا پڑھیں کب، یہ معجزات زندگی میں کب ہوں؟ تو ہم اسی لیے یہاں پر ہیں۔ I'm just going to mention it. This dua is going to bring miracles in your life if you recite it daily. I'm saying daily. ہم خود بھی آج پیش کریں، آج شب بدھ ہے، اس لیے I've chosen the topic of دعائے توسل کے امام زمانہ بھی راضی ہو جائے ہم سے، پروردگار کی ذات کو ہم واسطہ دیں
کہ ایک ایسی دعا جس میں 14 ہستیوں کو جمع کر دیا گیا، جہاں پر عروج نے بھی ذکر کیا کہ سیدہ سے شادی کے سلسلے میں دعا کرنی ہے، یا امام جواد سے رزق کے سلسلے میں دعا کرنی، سفر کے لیے امام حشتم سے دعا کرنی ہے، اور آخرت کے لیے امام عسکری سے دعا کرنی ہے، یا رسول خدا سے دعا کرنی ہے۔ یہ تمام ہستیاں جو آپ کو عطا کرتی ہیں نا، اور بے گناہ قیدی جہاں بھی قید ہیں انہیں امام موسیٰ کاظم کے صدقے سے رہائی مل جائے، اور جہاں کہیں بھی کوئی علم کے متلاشی اسٹوڈنٹس ہیں، any student, if you are losing your focus in your studies, if you need to memorize things strongly اور آپ کو لگتا ہے کہ یاداشت کا پرابلم آ رہا ہے، تو باقر العلوم سے علم طلب کیجئے اور آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے۔ دیکھیے یہ تمام الگ الگ انڈیویجول معجزات ہیں، لیکن 14 کے 14 معجزات کو جس دعا میں سمیٹ دیا گیا ہے اس دعا کو کہتے ہیں دعائے توسل۔ آیت اللہ خامنائی نے دعائے توسل کو معجزہ قرار دیا ہے۔ بہت بڑی ہستی ہیں، بہت عظیم ہستی ہیں۔ روایات میں ہے کہ مزید، کیونکہ ہم نے شب بدھ کا ذکر کیا، پھر جیسے ہم نے آپ کو دعائے کمیل کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کے بعد بھی بتاتے رہیں کہ زیادہ وقت نہیں ہے، روزانہ نہیں پڑھ سکتے، کم از کم شب بدھ تو تلاوت کیجیے، لیکن جو روزانہ تلاوت کرے گا اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خود دیکھے گا کہ کس قدر رحمتوں کے نئے دروازے، برکتوں کے نئے دروازے کھلیں گے، بے شک کھلیں گے۔ وہ ہمارے تمام تر بہنیں ہیں، کچھ پرسنل میٹنگ ہوتی ہے ان سے، تو وہ بولتے ہیں کہ پرابلم ہے رزق کے، اور رزق جاتا رہتا ہے، تو اہل بیت کے در سے منسوب ہو جائے۔ یہ در آپ کو عبادت کے سلیقے سکھاتا ہے، اور انہی سے ہمیں یہ دعائے توسل ملی۔ ڈیلی جب تک آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے ڈیلی کیجیے، اور آپ کو ایسا لطف آنے لگے گا کہ آپ چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ یہاں پر میں پیش کر دوں کہ دعا ہم تک ملی کیسے، تعلیم کیسے ہوئی۔ دعائے توسل ہمیں ملا ہے تحفہ، اور یہ گفٹ ملا ہے مولا 10ویں امام امام نقی الہادی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میرے مولا نقی الہادی کی خدمت سے ہمیں یہ تحفہ ایسا مقبول ملا کہ ایک نقاش تھا، جیسے کہ رنگز پر رائٹنگز کو انگریو کیا جاتا ہے، کچھ اور نقشوں کو انگریو کر دیا جاتا ہے سٹون پر، تو کند کیا جاتا ہے۔ تو جو انگوٹھی کے سٹونز کو کند کرنے والا یہ نقاش تھا، یہ نقاش امام نقی علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور جب آپ تاریخ پڑھیں تو دیکھیں گے کہ ہر زمانے میں اتنے بزرگان یہ ہستیاں، اتنی برگزیدہ ہستیاں، اتنی معصوم ہستیاں امام جب گزرے ہیں تو رسول خدا کے بعد فرزندان رسول خدا سے ایسی مدد مانگی گئی ہے۔ جب کبھی مشکل ہوئی تو کوئی امام رضا کے در پہ، جب کوئی پریشانی ہوئی، کوئی فقہی مسئلے ہوئے تو مولا تقی الجواد کے در پہ، علمی مسائل ہوئے تو چاہے قید میں ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے قید میں ملنے جاتے تھے مومنین اپنی مدد کے لیے، تو رسول خدا تک آیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، پھر ان کے بعد مولا مشکل کشا امام علی علیہ السلام کی خدمت میں، اور ان کے بعد پھر تمام تر جتنے فرزندان جناب سیدہ کے فرزند ہیں، مولا رضا ہیں، مولا امام حسن عسکری، امام کاظم، ان کی خدمت میں مومنین اس دور میں جس دور میں جس امام کو پاتے تھے ان سے رہنمائی طلب کرتے تھے۔ اب یہ نقاش ہے میرے مولا امام نقی الہادی کے زمانے میں، اور بادشاہ کی ایک آئی ہے ڈیمانڈ۔ بادشاہ وقت نے اس کو بولا کہ یہ میرا عقیق ہے، اس عقیق کو لے جاؤ، اس کو کند کرنا ہے، اس پہ میرا نام لکھنا ہے۔ اور وہ جانتے ہم کہ عقیق ویسے بھی بڑا پریشیس سٹون ہے، اور اگر وہ ریئل عقیق ہو تو وہ عقیق بڑا جو ہے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور اس کو جب حوالے کر دیا نقاش کے تو بادشاہ منتظر تھا کہ کتنی جلدی یہ اس نقش کو بناتا ہے اور پھر میری خدمت میں حاضر ہو کر مجھے ایک خوبصورت سا تحفہ یہ نگینہ بنا کر پیش کرے، کیونکہ بادشاہ کو یہ گفٹ اپنی زوجہ کو دینا تھا، اپنی وائف کو دینا تھا، کہ عقیق کے رنگ پہ بادشاہ اپنا نام کرواتا، لکھواتا، اور اس کو اپنی وائف کو گفٹ کرتا۔ اب جب بادشاہ وقت آپ سب جانتے ہیں ہوا کرتے تھے تو ان کی شان میں کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو تو وہ سر قلم کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ نقاش بیچارہ جب عقیق لے کر چلا اور انتہائی قیمتی عقیق گھر لے کر آیا، اس سے پہلے کہ اپنا کام شروع کرتا اس کے بچے نے کہا بابا کیا میں تھوڑی دیر اس عقیق کو دیکھ سکتا ہوں؟ اور بچوں کو اٹریکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو بچے نے اس عقیق کو غور سے دیکھا اور بچے کو پسند آ گیا، ہی اسٹارٹڈ پلینگ ود دیٹ اسٹون، اور تھوڑی ہی دیر بعد کیا ہوا کہ وہ اسٹون ٹوٹ گیا۔ عقیق کا جب وہ نگ ٹوٹا تو یہ پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ یقیناً تھا کہ بادشاہ اب اس کو، اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو، اس کے اہل خانہ کو قتل کر دے گا، کیونکہ ظالمین کبھی بھی لحاظ نہیں رکھتے تھے، اور بادشاہ جب بھی ہوا کرتے تھے تو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بڑے بڑے مصوروں کو سزا دے دیا کرتے تھے، بڑے بڑے آرٹسٹ ہوتے تھے، اور یہ کیونکہ نقاش سے اپنی جان کی پڑ گئی۔ اب جب اس کو اپنی سمجھ آ گیا کہ جان نہیں بچنے والی، تو جان کی امان کے لیے یہ کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اپنے زمانے میں پاتا ہے یہ امام نقی الہادی علیہ السلام کو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، یہ 10ویں امام کی خدمت میں
حاضر ہوا اور امام نے دیکھا کہ پریشان نے کہا مولا میری جان پہ مصیبت بنائی ہے اور اپنی جان سے زیادہ فکر اپنی اولاد کی جان کی، اپنے اہل خانہ کی جان کی کہ بادشاہ اب ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ مولا نے پوچھا کیا غلطی ہو گئی تم سے، کیا کوتاہی ایسی ہو گئی؟ تو مولا سے کہنے لگا کہ مولا اس نے ایک قیمتی مجھے پتھر دیا کہ اس پہ اس کا نام کند کروں، لیکن وہ پتھر میرے بیٹے کے ہاتھوں ٹوٹ چکا اور اب اس عقیق کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ امام نقی الہادی نے کہا اب تمہیں کیا فکر سب سے زیادہ ہے کہ اس پتھر کو جوڑنا ہے یا اپنی جان کی امان پانی ہے؟ تو کہنے لگا مولا جان کی امان پانی ہے۔ مولا نے کہا اب جو میں کہتا ہوں وہ کرو، یہ اہل بیت کا در ہے، ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں، دعا بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، سلامتی بھی دیتے ہیں، اللہ کے تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ اب امام نے کہا کہ جب بادشاہ تمہیں پیغام بھیجے کہ میری خدمت میں حاضر ہو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے میرا کام مکمل کر لیا، اور وہ انگوٹھی کا پوچھے تم سے، تو تم اس کو جب جانے لگو تو میرا نام لے کر گھر سے نکل جانا۔ اب جب بھی پیغام بادشاہ کے ہاں سے آتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ بادشاہ نے بلایا ہے، کیا بادشاہ کا کام مکمل ہو گیا ہے، تو یہ کہتا تھا کہ میں چلتا ہوں، اور ساتھ ہی کہتا تھا مولانا نقی الہادی علیہ السلام یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہ یا وجیہن کا ورد بھی کرتا تھا، ساتھ امام نقی الہادی علیہ السلام کا واسطہ بھی دیتا تھا اور کہتا تھا اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام بڑا بلند ہے، آپ خدا کے بڑے قریب ہیں، مجھے بھی اپنے رب کے قریب کر دیجئے، یا امام نقی الہادی علیہ السلام پروردگار کے حضور میری سفارش کر دیجئے۔ دعائے توسل کیا ہے؟ اللہ کے حضور سفارش ہے ان برگزیدہ ہستیوں کے وسیلے سے۔ امام نقی الہادی کا واسطہ دے کے کہتا تھا کہ پروردگار امام نقی کا واسطہ، ان معصوم کا، ان امام کا واسطہ میری جان بخشیے، میری مدد فرمائیے، یا مولا اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیے۔ کہتا کہتا یہ بادشاہ کے محل میں پہنچا اور سوچ چکا تھا کہ بادشاہ کو کہہ دوں گا کہ نغ مجھ سے ٹوٹ گیا، پتھر مجھ سے ٹوٹ گیا۔ جب بادشاہ اس سے گفتگو کرنے لگا تو کہنے لگا وہ بادشاہ معظم آپ نے جو مجھے نغ دیا تھا، ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ بادشاہ نے اس کی بات کو کاٹ کر کہا ہاں میں تمہیں کہنے ہی والا تھا کہ اس پتھر کے 2 ٹکڑے کر دو۔ یہاں پہ بادشاہ نے کہا ہاں میں تمہیں کہنے ہی والا تھا کہ اس پتھر کے 2 ٹکڑے کر دو، اور کیا تم نے اپنا کام شروع تو نہیں کیا ابھی تک؟ تو یہ کہنے لگا نہیں بادشاہ سلامت، میں نے ابھی تک کام شروع نہیں کیا۔ اور یہاں پر اس کے دل میں امام ہادی کا ورد شروع ہوا، اس کے دل میں دعائے توسل کی تمنا جاگی، اس کو دعائے توسل کا معجزہ سمجھ میں آیا کہ جان بھی بچ گئی، عزت بھی مل گئی۔ بادشاہ نے کہا ہاں بہت اچھا کیا کہ تم نے ابھی کام شروع نہیں کیا، میرا یہی حکم ہے کہ اس پتھر کے 2 ٹکڑے کرو اور دونوں ٹکڑوں پر میرا نام لکھو۔ اب جب بادشاہ یہ حکم دے چکا، یہ مولا کی بارگاہ میں آیا، کہا مولا کیسا معجزہ مجھے عطا کیا، میں تو فقط آپ کا نام لیتا تھا اور میری جان بخشی گئی۔ عروج دیکھیں یہ دعائے توسل کے کیسے مولا نے میں عطا کی، اور آج تک ہم اس کی تلاوت کریں، کیا برکات ہیں اس کی۔ کیا کہنا چاہیں گی اس کی فضیلت میں؟ کچھ برکات بہت زیادہ ہیں، اور کچھ وہ بہن بھائی جو پہلی بار سنیں گے اس دعائے توسل کے بارے میں، نام شاید سنا ہو، اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں، اس کے معجزات اور کرامات اور رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں اس سے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو ہمیں جب کوئی جاب چاہیے ہوتی ہے، زندگی میں کسی کام کی آسانی چاہیے ہوتی ہے، تو ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وسیلہ چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کو کوئی کسی آفس میں بھی آنے نہیں دے گا جب تک آپ ان کے اسسٹنٹ سے نہیں ملیں گے، کسی اور سے نہیں ملیں گے۔ آپ کو زندگی کے تمام امور میں کیا چاہیے؟ واسطہ چاہیے، وسیلہ چاہیے، ایک جو ہے مڈل پارٹی ایک ہوتی ہے کہ آپ اس کو کراس کرتے ہوئے اپنے جو ہے جس کام کے لیے جاتے ہیں اس کام تک آپ پہنچتے ہیں۔ چلیں دنیا کو چھوڑیں، صرف بات کرتے ہیں اس پاکیزہ ہستی کی جس نے ہمیں توسل کرنا سکھایا، رسول خدا، پیغمبر خدا۔ جب بھی پیغمبر دعا کیا کرتے تھے، ہمارے پیغمبر رحمۃ اللہ علیہ کیسے دعا کیا کرتے تھے؟ رسول خدا جب بھی ہاتھوں کو بلند کرتے تھے تو مسجد نبوی میں بیٹھے لوگ دیکھتے تھے کہ رسول خدا ایسے بھی کہتے تھے پروردگار اسے اولاد دے دے، اس صحابی کو گھر دے دے، اس صحابی کو زندگی دے دے، اس کو شفا دے دے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، کہہ سکتے تھے، کیونکہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وسیلے اللہ تعالیٰ تو شرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر ان سے ڈائریکٹ ہی مانگنا چاہیے۔ تو رسول خدا جب دعا کرتے تھے کہتے تھے اللہم ارحم فلان بحق علی، پروردگار اس شخص پر رحم فرما بحق علی۔ یہاں تک کہ کوئی بیمار آیا، پروردگار بحق علی شفا دے، اولاد پروردگار بحق علی اولاد دے، یا رب العالمین بحق علی اس کا گھر آباد کر دے۔ یہاں تک کہ مجمع کہنے لگا یا رسول خدا، 3-4 لوگ اٹھے اور رسول سے پوچھنے لگے کہ آپ ہر دعا کے لیے آپ علی کا واسطہ خدا کو دے رہے ہیں، رسول علی کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ تو اب آپس میں سوچنے لگے کہ جب علی آئیں گے تو
دیکھتے ہیں کہ اگر علی بیمار پڑ جائیں یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو علی کے لیے رسول دعا کریں تو کس کا واسطہ دیں گے؟ تو دیکھا کہ ایک دن مولا کائنات بھی جب بارگاہ پیغمبر میں آئے، پیغمبر نے دعا کی پروردگار علی کو شفا دے، علی کے لیے، علی کے واسطے سے، تو کہا کہ یہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کا واسطہ دعاؤں کو ایسے قبول و منظور فرماتا ہے۔ جی عروج، کیا اس کے فضائل میں کہنا چاہیں گے؟ فضائل میں کیونکہ وسیلے کی بات ہو رہی ہے، توسل کی بات ہو رہی ہے، اور اسی توسل کو لے کر میں جناب سیدہ پاک بی بی کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وہ کیا فرماتی ہیں وسیلے کے بارے میں وہ بیان کرنا چاہوں گی کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، پہلے تو امام کا فرمان ہے کہ جب خدا سے تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو اس طرح سے کہو کہ اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام کے حق کے واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، کیونکہ یہ تیرے نزدیک بہت بلند و بالا اور شان والے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی اللہ علیہ محمد پاک سیدہ فرماتی ہیں کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کے تقرب کے لیے وسیلہ کی تلاش میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان ہم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ اور واسطہ، میں اس لائن کو ریپیٹ کرنا چاہوں گی۔ سیدہ کیا فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کے تقرب کے لیے وسیلہ کی تلاش میں ہے۔ کون؟ آسمان اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے، اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان ہم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ آیت اللہ محمد شاہ آبادی جو امام خمینی کے بھی استاد ہیں، انہوں نے کیا تاکید کی؟ تنہائی کو دور کرنا ہو، اگر رکاوٹیں دور کرنی ہو، دعاؤں کے تالے لگے کھولنے والی کنجی چاہیے ہو، ہر روز دعائے توسل کو تلاوت کرو۔ بندگان خدا نیاز مند ہیں اور خدا بے نیاز ہے، تو ایسی ہستیاں جو آپ کو آپ کے رب سے جوڑ دیں اور عبادت اور دعا کے اور مناجات کے سلیقے سکھائیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوں، تو کیوں نہ وہ دعا لے لی جائے اور سیکھ لی جائے۔ جہاں تمہید میں فضائل دعائے توسل پیش کیے، شب بدھ خاص کر پڑھیے، اسکپ نہ کیجیے، اور یہ کہوں گی کہ ہر روز پڑھیں تاکہ زندگی معجزات دیکھیں۔ It just takes you 7 minutes, hardly 10 minutes to recite دعائے توسل. But in order to understand this, we have to go through the translation of دعائے توسل. اگر دعائے توسل کی translation نہیں پڑھیں گے, we're never going to connect with the words. In order to connect with the words, چلیے reflect کرتے ہیں اس دعا کے الفاظ پر. جیسے دعائے کمیل پیش کی تھی, یہاں پر بھی کوشش میری یہ ہے, اور عروج نے بھی کہا کہ انم آپ ہمیں دعائے توسل لفظ بلفظ جو ترجمہ ہے, ایک تو دعائے توسل پڑھی بھی جائے گی, دیکھنے والوں کی بھی کوشش کریں گے کہ ہم پکچرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں اسکرین پر, آپ ورڈز دیکھ لیں, ورڈز دیکھیں, اور ترجمہ میں بھی خود بھی سننا چاہوں گی کہ انم ہمیں کم از کم ترجمہ بتائیں, کیونکہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کن ہستیوں کا نام لے رہے ہیں اور کس طرح سے واسطہ جو ہے توسل کرنے جا رہے ہیں. جی بہت خوبصورت مجھے یاد آ گیا کہ once we visited مسجد جمکران ان ایران, اور وہاں پر ہم نے جا کر مغرب و عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں پر ہم نے دعائے توسل تلاوت کی, اور خدا کا کرم ایسا تھا کہ ہمیں دن بھی شب بدھ مل چکا تھا. تو شب بدھ میں اگر آپ ان مسجدوں میں, اور ایک شب بدھ ہمیں ملی مسجد سہلا میں, تو مسجد سہلا میں امام قیام کیا کرتے ہیں, مسجد جمکران بھی امام سے منسوب ہے. تو یہاں پہ میں بتا دوں, میں نے پروگرام کے شروع میں بھی ایک مسجد کا ذکر کیا جو مولا سے منسوب ہے, تو امام زمانہ سے منسوب مسجد جمکران بھی ہے اور مسجد سہلا بھی ہے. سہلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ امام آتے ہیں اور قیام کیا کرتے ہیں. یہاں مومنین اس لیے عبادت زیادہ کرتے ہیں کہ پروردگار ان عبادتوں کو مستجاب فرمائے. اور دعائے توسل کو بھی جب کوئی زیارت کے لیے جائے تو مسجد سہلا میں دعائے توسل ضرور پڑھیے. تو چلیے دعائے توسل کا ترجمہ دیکھتے ہیں. علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بعض معتبر کتابوں میں محمد بن بابویہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے دعائے توسل کو ائمہ معصومین علیہ السلام سے روایت کیا اور فرمایا کہ میں نے اس دعا کو جس بھی معاملے کے لیے پڑھا, بہت جلد اس کی قبولیت کا اثر دیکھا. تو دعا یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, یا ابا القاسم, یا رسول اللہ, یا امام الرحمہ, یا سیدنا و مولانا, اِنَّا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یہاں میں نے پہلی جو دعائے توسل کی سطریں ہیں ان کو میں نے فقروں کو عربی میں پہلے اس لیے تلاوت کیا تاکہ وہ جو لوگ دعائے توسل کے الفاظ سے آشنا نہیں ہیں and for the very first time وہ اس کا نام سن رہے ہیں, تو آپ ان الفاظ سے پہچان لیں, اس دعا کو سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ شروع ہوگی اللہم انی اسألک سے.
اب میں ترجمہ سے بتاتی ہوں کہ اس کے ہر پیراگراف میں ایک ایک معصوم کا توسل آئے گا، آپ وہاں پر اپنی حاجت پیش کر سکتے ہیں۔ تو اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتی ہوں تیرے پیغمبر نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اے ابو القاسم، اے اللہ کے رسول، اے امام رحمت، اے ہمارے سردار، اے ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی بناتے ہیں۔ کیسی عظیم دعا ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں رسول خدا کو اپنا سفارشی بنا رہے۔ یہی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ بروز محشر آپ کے رسول آپ کی شفاعت کریں گے، تو یہی دعائے توسل بھی کہہ رہی ہے کہ رسول خدا کو الہی بارگاہ میں سفارشی اور اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور اپنی حاجتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، یا وجیہن عند اللہ، اے خدا کے ہاں عزت والے، کہ خدا کے نزدیک ان بزرگان جو ہے اولیاء خدا کی اور رسول خدا کی، فرزندان رسول کی، اہل بیت کی وہ عزت ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو بے شک قبول ہے۔ اے خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کیجئے۔ پھر اے ابو الحسن، اے امیر المؤمنین، اے علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار، اے ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں اور آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی بناتے ہیں، اپنا وسیلہ بناتے ہیں۔ کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ امام علی علیہ السلام کو رسول خدا کو اپنا وسیلہ بنا کر کہتے ہیں اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خدا کے ہاں عزت والے، خدا کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے۔ دیکھیے دعا پروردگار سے مانگ رہے ہیں، لیکن ان ہستیوں کا واسطہ دے کر جو خدا کے نزدیک بہت عزت رکھتی ہیں۔ یا وجیہن عند اللہ اشفاء لنا عند اللہ، کے عزت والی ہستیاں خدا کے حضور ہماری بھی عزت رکھ لیں، ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں۔ تو یہ الفاظ ہیں۔ پھر جناب سیدہ سے توسل کرتے ہیں کہ اے بنت پیمبر، اے دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ اے فاطمہ زہرا بی بی، اے دختر پیمبر، نور دیدہ رسول، اے ہماری سردار، اے ہماری آقا پاک بی بی، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا سفارشی اور وسیلہ بناتے ہیں، ہم اپنی حاجتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ جناب حضرت زہرا وہ عظیم ہستی ہیں کہ خدا نے کہا کہ فاطمہ ناراض ہے تو میرا رسول ناراض ہے، رسول نے کہا فاطمہ راضی تو میں راضی، میں راضی تو خدا راضی۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے سیدہ کو وسیلہ بنایا کہ پاک بی بی خدا کے ہاں آپ کی بہت عزت ہے، بہت مرتبہ ہے، اور عزت والی بی بی خدا کے حضور ہماری سفارش کیجئے۔ اب اے ابو محمد، اے حسن ابن علی، اے سید شباب اہل الجنہ، نواسہ رسول، پسندیدہ رسول خدا، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار، اے ہمارے آقا، ہم آپ کی طرف متوجہ ہیں، آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا وسیلہ بناتے ہیں، اپنی حاجتیں ہم امام حسن مجتبیٰ کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں۔ یا امام حسن مجتبیٰ، پروردگار کے حضور آپ کا بہت مرتبہ ہے، بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، ہمارا وسیلہ بن جائیے، ہماری یہ دعائیں عرش الہی تک لے جائیے، ہماری دعائیں اللہ کے حضور قبول فرمائیے۔ یا ابا عبداللہ الحسین، یا سید الشہداء، یا مظلوم کربلا، یا حسین ابن علی ایہا الشہید، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ، اے ابو عبداللہ، اے حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی کہ جو ایک پہر میں اپنا تمام گھرانہ راہ خدا میں قربان کروا دیں، اور حسین ابن علی علیہ قربانیوں کا صدقہ پروردگار کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا کہ پروردگار عالم نے سید الشہداء کو ایسے اختیارات دے دیے ہیں کہ ان کے قبہ تلے دعا مستجاب ہے۔ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے آنکھ میں آنسو آ جائے تو جس آنکھ میں غم حسین میں آنسو آ جائے، اس آنکھ کے نمی کو خدا دیکھتا ہے، اس ہاتھوں کو کہ جو ہاتھ مجلس امام حسین میں بلند ہوتے ہیں ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ان پاکیزہ ہستی کو بلایا، مولا مظلوم کربلا کو کہ حسین ابن علی، ہم نے حاجتیں سفارشیں آپ کے حضور رکھ دی، دعائیں مولا حسین آپ کے حوالے کر دی، ہم بیچارے ہیں اور ہم کوئی اتھارٹی نہیں رکھتے، اور ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں امام مظلوم آپ کا بڑا مقام ہے، آپ سید الشہداء ہیں، تو اللہ اپنی بارگاہ میں آپ کو اتنا مقرب وسیلہ بناتا ہے، ہم آپ کو وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کے حضور پہنچا دیجئے، ہمارے سفارش فرما دیجئے۔ یہاں پر پھر مولا حسین کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہیں، تمام تر اس دعا میں دیکھیں گے تمام معصومین کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہاں پر پھر ہم پیش کرتے ہیں یا
زین العابدین یبن رسول اللہ، اے عابدوں کی زینت، اے فرزند رسول، اے خلق خدا پر ان کی حجت، اے ہمارے سردار، اے ہمارے آقا، اے ہمارے مولا، بارگاہ الہی میں ہم آپ کو سفارش کے لیے پیش کرتے ہیں، اپنا وسیلہ بناتے ہیں، ہم اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ عزت دار ہیں خدا کے حضور، ہماری بھی عزت رکھ لیجئے اس رب العالمین کی بارگاہ میں، ہماری دعائیں مستجاب فرما لیجئے، الہ آمین۔ اے ابو جعفر، اے محمد ابن علی، اے باقر باقی العلوم، یا فرزند رسول، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہم متوجہ ہیں آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اپنی سفارشیں پیش کرتے ہیں۔ پروردگار کے حضور ہم گنہگاروں کی، ہم خطا کاروں کی، ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعاؤں کو لے جائیے اور ان دعاؤں کے وسیلے سے ہماری حاجتوں کو قبول فرمائیے۔ اے ابو عبداللہ جعفر ابن محمد سعد کے آل محمد فرزند رسول، آپ اس زمین پر خدا کی حجت ہیں، ہمارے سردار، ہمارے آقا و مولا، پروردگار کے حضور ہماری سفارش فرما دیجئے۔ اے خدا کے ہاں عزت دار، خدا کے ہاں سفارش کیجئے۔ اے ابو الحسن، اے موسیٰ ابن جعفر، اے قاسم، اے فرزند رسول، اے خلق خدا پر اس کی حجت، ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہم دعائیں آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، آپ کو سفارشی اور وسیلہ بناتے ہیں بارگاہ ایزدی میں، بارگاہ الہی میں، کہ اس بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیجئے۔ اے علی ابن موسیٰ رضا، یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلق، یا مولا علی ابن موسیٰ رضا مشہد کے والی، یا سلطان عجم، یا میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا امام حشتم، ہم تمام گنہگار خطاکاروں کے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے وسیلے سے بخشوا دیجئے۔ جو حاجتیں لے کر آپ کے حضور آئیں وہ حاجتیں آپ کے وسیلے سے پوری ہوں، ہماری سفارش فرما دیجئے۔ ہم نے کہا کہ پروردگار نے آپ کو بڑا بلند مقام دیا، آپ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما دیجئے۔ اور پھر تمام معصومین کا ذکر کرتی جائیے کہ اے محمد ابن علی التقی الجواد، اے فرزند رسول، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار، ہمارے آقا، اے امام جواد علیہ السلام۔ جواد اس کو کہتے ہیں جو بے حد کریم ہو، بے حد سخی ہو، سخاوت کی حدیں ختم ہو جائیں تو جواد بنتے ہیں۔ تو مولا جواد سے الگ مانگو، یا دعائے توسل میں تمام معصومین سے مانگو، ہر حاجت مستجاب ہوگی۔ امام جواد، ہم بارگاہ الہی میں آپ کو سفارشی بناتے ہیں، اپنا وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم خطا کاروں کی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ تک لے جائیے۔ اے علی ابن محمد ہادی، اے نقی فرزند رسول، وہ 10ویں امام، وہ میرے مولا، میرے آقا، جنہوں نے دعائے توسل کا سلیقہ سکھایا، ہمیں یہ دعا پیش کی کہ جب جان پر بھی بن آئے دعائے توسل، مشکلیں حل نہ ہو دعائے توسل، حاجتیں برآ جائیں دعائے توسل، محفل ہو گھر میں کوئی شروع کرو ود دعائے توسل، اور دعائے توسل روح کی پاکیزی کا عمل، تنہائی کو دور کر دے۔ پردیس میں ہوں آپ اور آپ کا کوئی اپنا نہ ہو تو دعائے توسل پڑھیں، 14 کی 14 ہستیاں آپ پر سایہ کر دیں گی، آپ کو اللہ جو ہے اپنی نگہبانی میں لے لے گا۔ اے فرزند رسول، خلق خدا پر اس کی حجت، اے سردار، اے ہمارے آقا، ہم متوجہ ہیں آپ کی بارگاہ میں، ہم آپ کو سفارشی اپنا وسیلہ بناتے ہیں، اپنی حاجتیں لے کر ہاتھ پھیلائے اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کا وسیلہ دے کر پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت دار ہستی ہو، ہماری سفارش رکھ لیجئے۔ یا ابا محمد، یا حسن ابن علی ایہا الزکی العسکری، اے محمد، اے حسن ابن علی، اے زکی و عسکری، اے فرزند رسول، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار، ہمارے آقا، ہم متوجہ ہیں بارگاہ الہی میں امام عسکری آپ کو وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا سفارشی بنا کر پیش کرتے ہیں، اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہماری ان حاجتوں کو اللہ کے حضور لے جائیے، کہ ہم تو گنہگار بندے ہیں، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور ہماری حاجتوں پر قبولیت کی مہر لگا دیجئے۔ اور اب استغاثہ اور دعا امام زمانہ سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے وسیع حسن، اگر میں بیٹھ کر تلاوت نہ کر رہی ہوتی تو یقیناً اپنے مولا کا نام کھڑے ہو کر لیتی، لیکن ادب کے مقام پر میں سر پہ ہاتھ رکھ کر امام زمانہ کا نام لوں گی کہ اے وسیع حسن، اے خلف حجت، اے قائم منتظر مہدی، اے فرزند رسول، اے خلق خدا پر اس کی حجت، اے ہمارے سردار، اے ہمارے آقا، ہم متوجہ ہیں آپ کو بارگاہ الہی میں اپنا وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اپنی حاجتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے خدا کے ہاں عزت دار وہ مہدی، وہ فرزند رسول کے جن کے آنے کا رسول نے وعدہ کیا ہے، بشارت کی ہے کہ وہ جو فرزند فاطمہ زہرا ہیں، جناب سیدہ نے
ان کو یاد کیا ہے. وہ جو امام ہے جو غیب میں رہ کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں, خدا کے ہاں عزت دار خدا کے حضور ہماری سفارش کیجیے. یہاں وہ مقام اور وہ منزل اللہ آپ کو عطا کرتا ہے کہ اس منزل پہ پہنچے تو اپنی تمام دلی حاجات کو پورا کر لیں, مانگ لیں ہر وہ چیز اللہ سے. اور میں کہوں گی کہ مادی سے زیادہ روحانیت مانگ لیں, اللہ سے دنیا سے زیادہ آخرت مانگ لیں کہ پروردگار میں صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرے, اور جس کی جو حاجت ہے والدین کو سے تو سلامتی کے ساتھ آباد و شاد رکھے, اور امام زمانے کی ظلمت تعجیل ہو, اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ اللہ انہیں کامیاب کرے, بیٹیوں کے نصیب بلند کرے, اور رزق کی فراوانی دے, اور تمام نوجوان کو بہترین روزگار کے مواقع فراہم کرے, اور مشکل کشائے دو جہاں کے ساتھ ان کی مشکلیں حل ہوں, دنیا میں جہاں بھی مومنین ہیں امن و امان ہو, اپنی حفظ و امان میں رکھیں, اپنی حفظ و امان میں رکھے. خاص طور پہ ہم فلسطین کے لیے دعا کرتے کہ پروردگار محمد و آل محمد کے ساتھ کہ ہم جلد سے جلد فلسطین کو ایک آزاد ملک طور پہ دیکھیں, اور مسجد اقصیٰ کو آزاد دیکھیں, اور اسے نمازیوں سے بھرا ہوا دیکھیں, اور نمازیوں کی جماعتیں کھڑی ہوں مسجد اقصیٰ میں, اور فلسطین کے تمام بچے اور عورتیں اور مرد اور وہاں پر تمام تر لوگ ایسی پرامن زندگی گزاریں کہ جس کا ان کی نسلوں نے خواب دیکھا ہے. یہ جنریشن وٹنس کرے فلسطین کے فریڈم کو. اس دعا کے ساتھ دعائے توسل کو ہم آج ہدیہ کرتے ہیں پنجتن پاک کی خدمت میں کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو مستجاب کرے. آخر میں کہ اے میرے سردار, میرے مولا, میں آقا, میں آپ کی طرف متوجہ ہوں. میرے آئمہ, میرے فقر اور حاجت کے دن سرمایہ تمہارے ذریعے وسیلے سے خدا کے سامنے حاضر ہوں. خدا کے ہاں آپ کو سفارشی بناتے, بس خدا کے حضور میری سفارش کیجئے, خدا کی جناب سے میرے گناہ معاف فرمائیے, کیونکہ خدا کے ہاں بہترین وسیلہ ہیں. مولا کو کہا کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا آپ بہترین وسیلہ ہیں, اور تمہاری محبت اور قربت کے وسیلے میں خدا سے طالب نجات ہیں ہم. مولا ہماری امیدگاہ بن جائیے. اے ہمارے سردار, خدا کے پیارے بندوں, خدا کی رحمت ان سبوں پر, تمام برگزیدہ بندوں پر, اور خدا کی تمام تر رحمتیں ہوں, برکتیں ہوں محمد و آل محمد پر, اور دشمنان دین پر, دشمنان خدا پر لعنت ہو کہ جنہوں نے ان پر ظلم ڈھائے, پہلوں پر, پچھلوں پر. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. تو آج ہم سب نے آپ کے سامنے دعائے توسل کو پیش کیا, دعائیں بھی کر دی. دعا تو دل سے نکلتی ہے, ارادہ نہ بھی ہو تو یہ تو فقط آج فضائل پیش کرنے تھے اور تمہید تھی, لیکن کیونکہ میں دعا کر رہی تھی, اور ہم بھول نہیں سکتے امت مسلمہ میں کوئی بھی کہیں بھی سفر کر رہا ہو, ان کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے کہ ابھی وہ سفر کر رہے ہیں. اپنے اپنے گھروں میں بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اور اگر کچھ نہیں جانتے تو پازیٹیو نوٹ پر آپ کویسچن کر سکتے ہیں. ہمیشہ پازیٹیوٹی پھیلائیے, دعاؤں کے ذریعے ایک دوسرے کے حق میں ہمیشہ پرخلوص رہیے, نیگیٹیوٹی سے پرہیز کیجیے. دس چینل از آل اباؤٹ ٹیکنگ دا بیبی اسٹیپس ٹورڈز دین. اللہ کے قریب ہونا ہے, اور روحانیت کا سفر ہے, اسپریچول جرنی, کیسے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ کوئی سجیشنز ہیں, ریکمنڈیشنز ہیں, کچھ ہماری سسٹرز بکس کا پوچھ رہی ہیں مجھ سے, میں آپ کو بکس کہاں سے ملیں گی, کون سے کو بک چاہیے وہ بھی بتاؤں گی. اور اب تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ دعا کا ویٹ کیجئے کہ کس دعا کے ترجمے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور کون سا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. التماس دعا. اللہ حافظ. Keep watching and do not forget to like, subscribe. Anam and Aruj Naqvi Official. اللہ حافظ.